إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈسکشن ساری کرنے کا مقصد آپ سے یہ تھا کہ ہم نے کل بیسکلی جو اپنا گول سیٹ کیا تھا کہ ہم تقوی اختیار کریں اور ہم اللہ کی رضا کی کام کریں، تو اس میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ جہاد بن نفس کرنا ہے۔ اور جہاد بن نفس میں ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہم کہاں پر تھک جاتے ہیں، کہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں ہم اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں، کب ہمیں غصہ آتا ہے، کن چیزوں کو کے لیے مطلب ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ پاتے، ہم اپنی تھاٹس پہ قابو نہیں رکھ پاتے، ہم اپنے افعال پہ قابو نہیں رکھ پاتے۔ تو جب ہم اپنی وہ خامیاں جو ہیں ان کو انالائز کر لیں گے تو پھر ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور کسی نہ کسی جو کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایسی چیز آئے گی جس میں جہاد میں نفس کے لیے ہوگا، تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی اس کمزوری کو پر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دینا، یا پھر یہ کہ عربی زبان میں نعمت کو چھپانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو نعمت کو جب انسان چھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ناشکری۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کفر سے مراد ناشکری بھی لی جائے گی۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس وقت اس آیت میں جو کفر سے مراد لی گئی ہے وہ ایمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ بریکٹ میں تینوں معنی لکھ لیں: چھپانا، انکار کرنا اور ناشکری۔ ٹھیک ہے، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں اور رات کو بھی کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے اور رات کا اندھیرا جو ہے وہ ہر چیز کو چھپا دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نام نہیں ہے کسان کا یا رات کا کافر، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت میں آتا ہے، یعنی رات بھی چھپانے والی ہے اور کسان بھی جو ہے وہ بیج کو چھپانے والا ہے۔ سواء برابر ہے، سواء اس کا روٹ ہے سین واو یا، سوا جو ہے یا استوا، یہ دونوں لفظ آتے ہیں کسی چیز کی حالت یا مقدار میں برابری کے لیے، یعنی دونوں طرح سے یہ برابر ہے، دونوں حالتوں میں یہ چیز برابر ہے۔ ٹھیک ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ ان کو ڈرائیں۔ اچھا، جو ہوتا ہے نا حمزہ زبر یہ اس کے تین معنی آتے ہیں قرآن میں، ہم تین طرح سے اس کے معنی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیا، ایک ہوتا ہے یا پھر خواہ۔ تو یہاں پر خواہ کے معنوں میں آئے گا۔ اردو میں آپ کہتے ہیں نا خواہ آپ یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو خواہ کے معنوں میں یہاں پر آئے گا، خواہ آپ ان کو ڈرائیں۔ انذرتہم یعنی اس کا روٹ ہے نون زال را، نذر کہتے ہیں یا انذار کہتے ہیں کسی کے برے کام کے نتیجے سے ڈرانا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کسی کو ویسے ڈرا کے خوف زدہ کرنا نہیں ہے، جیسے آپ کسی کو ایک دم سے زور سے بلائیں تو وہ دھک کر کے ڈر جاتا ہے، یا کوئی خوفناک چیز دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے، تو یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ انذار کس معنوں میں ہے کہ کسی کے غلط کام کے نتیجے پر اسے تنبیہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرانا کہ دیکھو تم اگر یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور اس تنبیہ میں، اس ڈرانے میں شفقت بھی شامل ہے، یعنی محبت، کسی کی محبت میں اس کے برے کام سے، اس کے غلط انجام سے، برے انجام سے اس کو ڈرانا، اس کو تنبیہ کرنا۔ یا لم نہیں تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں۔
انذرا ینذر سے ہی تنذر ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم مذکر واحد ہے، حاضر ہے. لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے. پیچھے ہم نے یؤمنون کا لفظ پڑھا تھا اور اس میں آپ کے ساتھ روٹ لیٹر شیئر کیا تھا، آمنا، حمزہ میم نون. اب آپ دیکھیے جو لفظ آپ پیچھے یاد کر چکے ہیں ان کو آپ کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ میننگ یاد کریں گے تو آپ نے جو لفظ پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں ان کے معنی یاد نہیں کرنے، ان کو آپ نے اپنی میموری سے لکھنا ہے. جب آپ اس طریقے سے لفظوں کو ان کے میننگ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو بہت سارے معنی لفظ جو پیچھے آئے ہوں گے ان کے معنی آپ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ لکھ سکیں گے. آپ کا کام یاد کرنے کا کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کفر ہوتا کیا ہے. کفر ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ لینے کے باوجود اس کی حقیقت کو چھپا دینا یا بعض وجوہات کی بنا پر اس کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے، کفر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی میں نے کیا بولا؟ کفر کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر دینا یا اس کو چھپا دینا. یا اس کو چھپا دینا. ٹھیک ہے، جیسے جو یہود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، جانتے تھے اچھی طرح سے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق جو آیات تھیں انہوں نے چھپا دی، لوگوں کو نہیں دکھائی. یہ بھی کفر تھا. اسی طرح انکار کے معنوں میں جیسے ابو جہل جو تھا وہ جانتا تھا اس بات پر، اس نے خود اقرار کیا، یا ولید بن مغیرہ جو تھا وہ اس نے خود اقرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور یہ ایسا ہی ہے. اور یہ کلام جو ہے، جو قرآن ہے، یہ کسی بندے کی تصنیف نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ جانتے تھے، اپنے علم کی بنا پر جانتے تھے، جو وہ عربی میں رسوخ رکھتے تھے. لیکن انہوں نے کس وجہ سے اس حقیقت کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا؟ کیونکہ وہ سرداری چاہتے تھے، ان کے جو دنیا کے مفاد تھے وہ اس میں چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح ابھی دیکھیے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ، ہر پیدا ہونے والا اس کو پیدا کیا گیا ہے فطرت پر. فابواہ، تو اس کے والدین ہوتے ہیں یحددانی، جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او نصرانی ہی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی ہی، یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. انسان اللہ کی طرف سے فطرت پر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہر انسان کے اندر حقیقت کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے یا اس کا جو بھی اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی، تو وہ حقیقت کو پھر پہچان نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ریورٹس جن کے انٹرویو آپ نے سنے ہوں گے، جو ایتھیسٹ تھے یا جو پہلے کرسچن تھے یا ہندو تھے یا کچھ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا چیز بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا مذہب تھا ہم اس میں کنفیوز تھے، ہم حقیقت کو پہچاننا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ صحیح چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو حق کی پہچان کی طلب ان کے اندر موجود تھی. تو جب انہوں نے اس میں کوشش کی سمجھنے کی تو انہوں نے حقیقت کو پا لیا. لیکن جو لوگ آنکھیں کان منہ بند کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے اور جس ماحول میں وہ رہتے ہیں بس اسی میں وہ رہ جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کے دماغ میں سوال نہیں اٹھتے، تو ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ حقیقت سے نابلد رہتے ہیں، وہ اس کا انکار ہی کیے جاتے ہیں. تو یہ کفر جو ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں.
اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ ابھی تک میں نے جو بتایا اس میں سے آپ بتائیے کہ وہ کون کون سی وجوہات آپ نے سوچی ہیں، آپ کو سمجھ آئیں کہ کفر کی کیا کیا وجہ ہوتی ہے؟ باجی ایک تو ضد ہوتی ہے، ہٹ ڈرمی بھی ہوتی ہے، حسد، یا تکبر ہٹ ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا کہ میرے انکار کرنے میں جو ہے نا، ہاں جی، حق اور میں دیکھنے کے اپنی باوجود بندہ انکار کر دیتا ہے ان اپنی دنیا وجوہات کے سے۔ مفاد کے لیے کہ ہم نے اگر ایمان قبول کر لیا تو ہمارے لیے یہ مفادات رہ جائیں گے، سرداری نہیں ملے گی ہمیں، لوگ ہمیں مطلب ان کو بڑا سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم پھر اس طرح ہمارا مقام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی، دنیا آپ جی۔ دونوں کی بات کو پہلے سم اپ کرتے ہیں، پھر تیسری وجہ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہٹ ڈرمی، ضد اور انا، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضد اور ہٹ درمی انسان اپنی انا ہی کے لیے کرتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کی کفر کی وجہ کیا ہو جائے گی؟ انا، ٹھیک ہے، یا خواہش نفس کی پیروی، ضد ہٹ درمی، یہ سارے لفظ آپ لکھ لیں، یہ وجہ ایک ہی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو نورین نے بتائی وہ ہے دنیاوی مفادات۔ دنیاوی مفاد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی مالی مفاد چھپا ہو سکتا ہے، کسی کو دنیا میں اپنا وقار اور اپنی سرداری عزیز ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی اور دنیا کی چاہت، کسی دنیاوی رشتے کو بچانا یا کچھ بھی۔ جیسے حضرت الیاس کی جو قوم تھی نا، ان کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک مشرکہ عورت سے شادی کر لی، تو حضرت الیاس نے جب اس کو تنبیہ کیا، اس کو بتایا کہ وہ مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا بنی اسرائیل کے شریعت کے مطابق، اور اس نے نہ صرف اس بادشاہ نے شادی کی بلکہ اس نے اس عورت کا جو بت تھا، بال، با عین لام، بال، اس بت کی پوجا ملک کے اندر کرانی شروع کر دی۔ اب یہ دیکھیں صریحاً جو ہے وہ ایک اپنے دور کا مسلمان شخص تھا، لیکن اس نے ایک عورت کی چاہت میں یہ سارے کام کیے۔ اور حضرت الیاس نے جب اس کو منع کیا، جو نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت، جب اس کو منع کیا، تنبیہ کی، تو اس نے ان کو ہی ملک بدر کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دنیاوی مفاد تھا اس کا، جس کی وجہ سے اس نے کفر کیا۔ تو کوئی بھی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی بھی مفاد ہو یہ سکتا ایسی ہے، محبت ہے نا، جیسی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ ہم انسانوں کو دے بالکل دیتے جیسی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہاں تعالیٰ جی، سے کرنی چاہیے ویسی وہ محبت ہم اللہ لوگ کی قدر ہی نہیں کرتے نا، وہ اللہ کی اس سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں کرتے۔ وہ ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ مومن جو ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹھیک ہے؟ مومن کی محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ، سب سے شدید محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، ٹھیک؟ چلیں، اور وجہ بتائیے، اور کیا وجہ سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی تک جتنی میں نے بنیادی باتیں کی تھی کفر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے، دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ابھی تک، ایک آپ نے بتایا انا پرستی، اور دوسری آپ نے بتائی مفاد پرستی، دنیاوی مفاد۔ اور ایک سے آپ نے بتایا کہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے، جو ان کے ارد گرد ماحول ہے۔ کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے، بالکل، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دنیاوی سہولیات پر لوگ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ جس چیز میں وہ آسانی محسوس کرتے، سہل پسندی لکھ لیجئے اس کو، اگر آپ دو لفظوں میں لکھنا چاہیں تو سہل پسندی، کمفرٹ مینس سہل پسندی، انا پرستی دوسری وجہ، مفاد پرستی تیسری وجہ، سہل پسندی، کیونکہ انسان اگر حق کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو لازماً مشکلات آتی ہیں اپنے نفس کی طرف سے، پھر معاشرے کی طرف سے، اور لو کے ساتھ چلتے رہنا آسان ہے، ایک سمندر کے بہاؤ کی طرف چلنا ایک آسان اور ہے۔ چیز بتانا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ جی جب ہم کوئی حق اپنانا چاہتے ہیں یا کوئی احکام آ جاتے ہیں تو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ جو سب سے بڑی وجہ نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دونوں اس میں آ جاتی ہیں، دنیاوی مفاد میں بھی آ جاتی ہے اور سہل پسندی میں بھی آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ غفلت، انہوں نے اپنی غفلت کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے کوشش کی اور انہیں پتہ نہیں چلا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت سارے نہیں، گنتی کے کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ
उस तरह से इबादत कर सकें जैसे उनके पास बची कुची रवायात कुछ पहुंची है हजरत इब्राहिम के दीन की। इन्हीं लोगों में जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, और इसी तरह के कुछ और असहाब भी थे। जब उनके सामने हकीकत आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत पेश की, हक पेश किया, तो उन सब ने फौरन कबूल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इसी चाहत इसी कोशिश में दुनिया से चले गए। तो ऐसे लोग फिर काफिर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की लेकिन उस वक्त उनको वो हकीकत नहीं मिली। आज के दौर में अगर कोई कोशिश करेगा ना तो उसको इंशाअल्लाह अज़ीज मिल जाएगी हकीकत, क्योंकि आजकल जो है वो हकीकत आप रीचेबल है, हर जगह पर रीचेबल है। हाँ, ये हो सकता है कि दूर जंगलों में अभी भी कोई ऐसे कबाइल हों इंसानों के जिन तक हक नहीं पहुंचा या उनका जदीद दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला किया जाएगा। ठीक है, हम किसी के बारे में ये बात नहीं कह सकते, लेकिन हम बात करें कुफर की, तो कुफर की जो जदीद दुनिया के अंदर जो वजूहात हैं, उसमें अगर कोई गफलत में रहता है, हकीकत को पहचानने की कोशिश नहीं करता, तो ये उसकी अपनी जाती वजह है जिसको उसको दूर कर लेना चाहिए था। ठीक है जी, गफलत भी कुफर की एक वजह होती है जी। और एक मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे बाप दादा उस रास्ते पे चल रहे हैं, या आप क्या नहीं, मजबूरी कुफर की वजह नहीं हो सकती, मजबूरी फिर सहल पसंदी में चली जाएगी। ये जो रीजन आप बता रहे हैं ना, क्योंकि आपके सामने की मिसालें हैं आज के दौर में भी, जो लोग दीन इस्लाम कबूल करते हैं, हक कबूल करते हैं, और उनके पेरेंट्स और उनके सारे रिश्तेदार उनको छोड़ देते हैं। वो तो हक पर चलना ही नहीं चाहते ना, इसलिए वो बाप दादा का नाम लगाते हैं। अगर वो उसको छोड़ना चाहे तो वो हर इंसान जो है ना, अब तो बहुत ज्यादा जो है ना आजादी है। पहले तो ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा। लेकिन उस वक्त भी कहा जाता था कि बाप दादा के दीन पे नहीं चलना ना। तो जो बाप दादा होते हैं उनको चेक करना चाहिए, कभी उन्होंने कुरान खोल के तफसीर पढ़ी थी, तर्जुमा उनको आता था, या कभी उन्होंने दर्स की क्लासें ली थी, तो फिर तो हम उनके कवायद पे या उनके उसूलों पे हम लोग अमल करें। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं था, तो हम लोग उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं ना, हम लोग उनको फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें दीन को फॉलो करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि मजबूरी जो होती है ना वो सहल पसंदी में चली जाएगी, क्योंकि जब हक बात सामने आ जाता है तो उसको कबूल करना जरूरी हो जाता है। अगर हम इस वजह से कि हमारे बाप दादा इस तरीके पे नहीं हैं, हमारा घर इस तरीके पे नहीं है, हमारा माहौल माशरा इस तरीके पे नहीं है, हम हक को कबूल नहीं करते, तो वो हक को पहचानने के बाद इनकार करना होगा। ठीक है, ये चीज कुफर की वजह जरूर है, लेकिन ये मजबूरी नहीं कहलाएगी, ये सहल पसंद कहलाएगी जी। आयशा आबिद। मैम, आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि लोग दीन में जो चीज पसंद है उसको ले लेते हैं, जो उनके दिल को नहीं लगती उसको छोड़ देते हैं। ये भी चीज बहुत ज्यादा है। ये मुनाफिकत में आएगी। ठीक है, ये मुनाफिकत में आएगी। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा है और हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे बनी इसराइल करते थे ना, कुछ चीज ले लेते थे, कोई काम छोड़ देते थे जो मुश्किल लगता था। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे मुनाफिकत के जो टॉपिक स्टार्ट होगा, तो फिर उसमें हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो और कोई वजह अब जो दोहराई जा चुकी है वो वजूहात मैम, हम शेखुपुरा हुदा में जाते थे ना, वहाँ पे एक बच्ची थी, तो उनका पूरा खानदान वो दूसरी डगर पे चल रहा था। लेकिन उस बच्ची ने जब इस साइड पे आई है तो उसके वालिद खुद कहते थे कि इसने हमारी दुनिया बदल दी है, हम सबको सीधी राह पे ले आई है। अगर हम खुलूस से कुछ काम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आप जज़ाकिल्लाह खैर, मैं आपसे कह रही हूँ कि कुफर की वजूहात बताइए। ठीक है, कुफर की वजूहात में अब मैं खुद ही इसको समाप्त कर देती हूँ, वरना हम इस सारे टाइम में ना अपना कंप्लीट नहीं कर सकेंगे लेसन। अभी तक हमने बात की थी जिसमें उसमें एक वजह आई थी अना परस्ती, दूसरी आई थी मुफाद परस्ती, तीसरी थी सहल पसंदी। ठीक है, इसके बाद जो अगली वजह है सॉरी गफलत भी थी। ठीक है, चौथी वजह थी गफलत। गफलत किससे? हक को पहचानने की कोशिश ही नहीं की और इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, बस जिस सहल पसंद उस माहौल में थे उसी में रहे और अपनी दुनिया ही पे फोकस करते रहे और
حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، غفلت، ٹھیک ہے. اس کے بعد ماحول ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے پہلے ایک بیس بنائی تھی تاکہ آپ تھوڑا سا اس میں سوچیں، غور و فکر کریں. ماحول جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جس کی مثالیں حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی، ٹھیک ہے. یہ دونوں کون تھے؟ یہ اگرچہ انبیاء کے گھر والوں میں سے تھے، لیکن چونکہ کافر قوموں کے ساتھ رہتے تھے، کافروں میں رہتے تھے. قرآن کریم نے خود حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا. اسی طرح ملکہ سبا کے کفر کی وجہ قرآن کریم میں یہ بتائی گئی کیونکہ وہ کافر قوم کے ساتھ رہتی تھی، حالانکہ وہ بہت سمجھدار عورت تھی. سورہ نمل میں آپ پڑھیں گے جب، تو آپ دیکھیں گے کہ ملکہ سبا کے کردار سے بینگا فیمیل آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ کافر قوم کے ساتھ رہتی تھی، اس کا ماحول یہ تھا کہ وہاں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس نے کفر کیا. ماحول بہت زیادہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے. ماحول ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کفر کرتے ہیں. آج آپ کے بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے جو گھر بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ ایک رابطے میں ہیں، آپ دیکھیں ان کی افکار، اگر آپ نے ان کی ایک بیس نہیں بنا رکھی دین کے متعلق، اور آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ ان کے دماغوں میں اٹھنے والے سوالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا دیگر جو امور ہیں دین کے، ان کے بارے میں آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے، تو آپ ہی کے بچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. لیکن پاکستان کے اندر نوجوان طبقہ جو ہے اس میں ایتھیزم جو ہے اب بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور لوگ بڑے فخر سے نوجوان طبقے میں لوگ کہتے ہیں ہم کسی اس کو نہیں مانتے دین کو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ بیکن ہاؤس میں میری بھتیجی پڑھتی تھی، تو اس نے ایک دن مجھے سوال بھیجا سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 کے بارے میں. تو اس سوال کی جب بیک گراؤنڈ میں نے اس سے پوچھی، اور تو وہ کہتی کہ وہ میری بحث ہو گئی کلاس میں لڑکیوں سے. لڑکیاں کہتی ہیں کہ اسلام ٹھیک ہے، ایک اچھا دین ہے، لیکن پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بچیاں جو مسلمان گھرانوں سے آ رہی تھیں، وہ بچیاں جو جن کو لا الہ الا اللہ بتایا گیا تھا، جو شاید قرآن کا ناظرہ بھی پڑھی بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی 2-3 دفعہ شاید پڑھی بھی ہوں، لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ دین ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ ماحول سے. کیونکہ جس ایجوکیشن سسٹم میں وہ پڑھ رہی ہیں، کیمبرج سسٹم میں، وہاں پر باقاعدہ امپلانٹ کی جاتی ہے دین کے متعلق شکوک و شبہات. وہ امپلانٹ کرتے ہیں بچوں کے دماغ میں، کوشچن مارک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور چونکہ والدین کو علم نہیں ہوتا، اور چونکہ وہاں ان کو اساتذہ بھی ویسے ہی ملے ہیں جنہوں نے انٹینشنلی یہ کام کیا ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہیں، اور دین سے دور ہوتے ہوتے پھر وہ کیا بن جاتے ہیں، وہ ہر دین کا ہی انکار کر دیتے ہیں. نام تو ان کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا نا. ایمان ہم نے پیچھے کیا سیکھا کہ شعور کے ساتھ اس کو قبول کرنا. تو ماحول بہت اثر کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی کیا فلسفی آف لائف ڈیولپ ہو رہی ہے. اور یہ ماحول جو ہے یہ فزیکلی سے زیادہ ورچولی اب زیادہ افیکٹ کرے گا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اگر گھر میں ہیں تب بھی وہ گھر میں موجود نہیں ہوتے. وہ آپ کے پاس پاکستان میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، کراچی میں بیٹھے ہیں، لیکن بیک وقت وہ جاپان اور کوریا اور دیگر تہذیبوں سے جو ہے وہ متعارف ہو رہے ہیں. ان کے کلچر کے وہ زیادہ قریب ہیں. کے ڈراماز، کے پاپ اور اسی طرح کی بہت ساری دیگر چیزیں یہ ہمارے گھروں میں، ہماری نوجوان نسل میں ایسے داخل ہو چکی ہیں جیسے کسی وقت میں انڈیا کے ڈرامے اور فلمیں ہوا کرتی. تو جب ایک زمانے میں جب ہماری نسل نے ہندوؤں کے طور طریقے اختیار کیے، ان کے جو مذہبی خیالات تھے اس کو ہم نے اسلامائز کر کے اپنے دین میں داخل کر لیا، تو آج کا بچہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ دور کی تہذیبوں میں چلا گیا ہے.
اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ایتھیزم کا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ صرف خطرہ ہے بلکہ یہ پاکستان کے اندر اب ہونا بھی شروع ہو چکا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو فردر آگے مسائل ہیں اور مصائب ہیں، مسائل سے زیادہ میں مصائب کہوں گی، یہ مصیبتیں ہیں کیونکہ آخرت تباہ ہو رہی ہے. وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرانسجینڈر ہو، فیمنزم ہو یا اور ایسی دیگر چیزیں ہوں، تو صرف حلال حرام پھر سور کھانے اور شراب پینے تک ہی رہ جاتا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بالکل فراموش ہو جاتی ہیں. اس کو وہ تہذیب اور ترقی اور کیا آپ اس کو کہیں گے، خواتین کے حقوق کا نام دے لیں یا وٹ ایور، انفرادی آزادی کہہ لیں، شخصی آزادی کہہ لیں، ان ناموں کے ساتھ خوبصورت بنا کے ان فتنوں کو جو ہے وہ آپ کے بچوں کے اندر داخل کیا گیا ہے. اور یہ میں کوئی کہی سنی بات نہیں کہہ رہی، یہ آنکھوں دیکھی باتیں، ایسا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو قابو نہیں کریں گے نا ابھی، اور ہم اس کو قابو کیسے کریں گے؟ بائی فورس ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنے گھر میں انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بچوں کی پڑھائی اور جس طرح سے اب یہ طریقہ بن گیا ہے، آپ انٹرنیٹ نہیں بند کر سکتے. آپ بچوں کو صرف دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ روک سکتے ہیں. آج کا بچہ یا ہر دور کا پڑھا لکھا بچہ جو ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے آپ سے. تو دلیل آپ کب دیکھ سکیں گے ان کو؟ جب آپ کے اپنے پاس علم ہوگا، پختہ علم ہوگا. صرف سنی سنائی باتیں یا والدین سے سنی ہوئی باتوں پر بچے بلیو نہیں کریں گے. خاص طور پہ وہ طبقہ جو یونیورسٹی گوئنگ ہے اور جن کا فل ٹائم انٹریکشن دیگر تہذیبوں کے ساتھ ہے، یا وہ ایسے اسکول سسٹمز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر باقاعدہ پرپزلی امپلانٹ کی جاتی ہے لادینیت، تو اس وقت آپ صرف ان کو دلیل کے ساتھ جو ہے سمجھا سکتے ہیں. جی سارا، آپ نے مائک آن کیا تھا. خوشی میم آپ وہ اس پہ کہہ رہی تھی نا، تو مجھے تو مجھ سے زیادہ تو خیر اس ایتھیزم کا کوئی وہ نہیں ہے، مجھے اندازہ، مجھے تو پتا ہے. اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، مطلب ایک بہت چھوٹے سے میوٹ ایریے میں اتنی زیادہ لوگ مطلب اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اور اس میں مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں نا، تو میڈم انٹرنیٹ تو آج کی پیداوار ہے نا، آج کی وہ ہے. یہ کہانی تو 20-30 سال پہلے سے چل رہی ہے. میڈیا ہے نا، میڈیا ہے اور ماحول ہے. ماحول ابھی انٹرنیٹ کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ورچوئل ماحول بن گیا نا. پہلے فزیکل تھا، جن لوگوں کو رسائی تھی ایسے لوگوں تک. اب یہ جو کیمریج سسٹم ہے آپ کا، یہ پاکستان بننے کے بعد سے کیمریج سسٹم چل رہا ہے نا. ایک سائملٹینیسلی دو ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں نا آپ کے پیرلل، ایک نیشنل اور ایک کیمبرج. اور یہ جو کیمبرج سسٹم ہے یہی آپ کی بیوروکریسی بناتی ہے. آپ کے نیشنل اسکول سسٹم سے بہت کم بیوروکریٹس بنتے ہیں، زیادہ تر بیوروکریٹس جو ہیں وہ آپ کے کیمبرج سسٹم سے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر پڑھائی کا بالکل زمین آسمان کا فرق. تو وہ جو بیوروکریسی میں جاتے ہیں وہ پالیسیز بناتے ہیں. جو پالیسیز بنائیں گے اور وہ ایک مطلب ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہوگا، تو وہ ایک فزیکل ایسا ماحول ملتا ہے لوگوں کو ایسی جگہ پر جو پہنچ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے. تو ماحول، بیسیکلی بات ہو رہی تھی ماحول کی، کہ ماحول کیسے اثر کرتا ہے. پھر یہ کہ جب ہم نے ایک پوائنٹ یہ نکالا کہ لوگ اپنی دنیاوی سہولتوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ سہل پسند ہوتے ہیں. تو سہل پسندی جو ہے ان کو ایک خاص نقطے پر لے جاتی ہے جہاں پر ان کو ہدایت کی طلب ہی نہیں رہتی. ایک شخص جس کے پاس دنیا کی ساری کمفرٹس ہوں، اس کے پاس گاڑی ہے یا اچھی سواری ہے، وہ پیٹ بھر کے کھا کے سوتا ہے، اور اس کے پاس اس کی من پسند جو ہے ساری چیزیں ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی من پسند کیا چیز ہوتی ہے، کسی کی بہت زیادہ اور کسی کی کم. تو اس میں جس کو سب سہولتیں مل جاتی ہیں نا، تو پھر اس کو ہدایت کی طلب نہیں رہتی، پھر ہدایت اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ ہی اس کے اندر کوئی روشنی ایسی ڈالے، کسی طرح اس کو ہلائے اور وہ ہدایت کی طرف جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے حال پر اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ بندہ اس پہ ہٹ درمی نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہلاتے ضرور ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس کو احساس ضرور دلاتے. تو جن کے اندر حق کی کوئی نہ کوئی چنگاری
دبی بھی ہوتی ہے وہ اس ہلانے پر وہ چنگاری جو ہے وہ پھر روشنی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن اگر کسی کے نے اپنی اندر سے وہ حس ہی ختم کر دی ہے اور وہ اپنی دنیا کی سہولیات میں اتنا ہی مگن ہو گیا ہے اور اپنی آسائشوں اور اپنے کمفرٹس میں اتنا کمفرٹیبل ہے کہ ہدایت اس کا مسئلہ ہی نہیں رہتی, اس کی طلب ہی نہیں رہتی, تو پھر اس کو ہدایت کبھی نہیں ملتی. تو کفر کی ایک وجہ ناٹ انٹرسٹڈ ہونا بھی ہوتا ہے, مجھے طلب ہی نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں. بہت زیادہ غربت بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے اور بہت زیادہ آسائشیں بھی کفر کی طرف لے جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک پاکستان میں بھی کہ جو کلاس ڈفرنس ہے اس میں جو کیا اس کو بولتے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کیا ہوتی ہے, لوور کلاس ہوتی ہے. تو لوور کلاس وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے, جن کا غم و ہم پیٹ بھرنا اور اپنی جنسی ضرورت پوری کرنا ہے, جو فطری دو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ دین سے بہت دور ہے, انہیں کچھ نہیں پتا کہ کس طرح کوئی اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا بھی کوئی ضرورت ہے یا نہیں. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹ کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے, اور ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کی ایک شہوانی ضرورت ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے. بالکل جانوروں کے درجے پر. جانور بھی یہ دو چیزیں ان کو بھی ان کے مد نظر ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پیٹ کیسے بھرنا ہے اور انہوں نے آگے اپنی اس ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے. اور دوسرا طبقہ ایلیٹ کلاس, جن کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, جن کو کسی چیز کا مسئلہ, جب کسی انسان کو کوئی ضرورت درپیش نہ ہو تو اس کا ایفیکٹ دو چیزوں پر ہوتا ہے, اس کے پیٹ پر اور اس کی شہوانی ضرورت پر. تو وہ پھر اپنے پیٹ کے لیے, اپنی زبان کی لذت کے لیے وہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. ان کو بس مزہ چاہیے, کمفرٹ چاہیے, فردر کمفرٹ چاہیے, تو وہ پھر اس کو کبھی شراب میں ڈھونڈیں گے اور کبھی وہ دوسری چیزوں میں, نشوں میں ڈھونڈیں گے. اور اسی طرح انہیں کہاں سے اپنی شہوانی ضرورت پوری کرنی ہے, انہیں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں رہتی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے پھر وہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہیں, وہ حلال ہے یا حرام ہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اب رہ گئی مڈل کلاس. مڈل کلاس وہ کلاس ہوتی ہے کہ جس کو دونوں واسطے پڑتے رہتے ہیں, یعنی کبھی اس کا پیٹ بھرا بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ بھوکا بھی ہوتا ہے, کبھی وہ اپنی اس میں جو ہے آسودہ بھی ہوتا ہے مالی حالات میں, اور کبھی اس کو کہیں نہ کہیں ضرورت پیش آ بھی رہی ہوتی ہے. یعنی ایک ضرورت کے لیے اس کو چاہیے پیسے اور ایک ضرورت کے لیے اس کے پاس موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو دین آپ کو ملے گا وہ مڈل کلاس میں ملے گا, چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, لیکن دین وہاں ملے گا. وقت کے ساتھ ساتھ جو سازشیں آپ سمجھ لیجئے, یا ہم دیندار طبقے کی کمزوری سمجھ لیجئے کہ ہم نے لوگوں کو دین صحیح طریقے سے سکھایا نہیں, سمجھایا نہیں, ہم نے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ویسے مضبوط نہیں کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہوا, اس سے مڈل کلاس آپ کی کم ہوتی چلی گئی ہے. مہنگائی اور دیگر ایسی چیزیں جس سے لوگوں کی استطاعت, مالی استطاعت کم ہوتی گئی, تو اس سے جو لوور مڈل کلاس ہے وہ لوور کلاس میں جانا شروع ہو گئی. یعنی دین جو ہے وہ اب جن لوگوں میں دین موجود تھا جس بھی درجے کا, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ. اسی طرح جو اپر مڈل کلاس میں تھے انہوں نے اور ہاتھ پاؤں مار کے اوپر جانا کی کوشش کی, اپنے آپ کو لیڈ کلاس میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو دیندار طبقہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں کفر کی, جن میں سے بنیادی وجوہات جو ہیں وہ 6 ہیں جو ہم نے بھی انلسٹ کر لی ہیں, جن میں سے ایک تو یہ کہ ہدایت کی طلب ہی نہیں, وہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. دوسرا یہ کہ انسان سہل پسند ہوتا ہے, وہ اپنی سہولیات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, وہ گو وتھ فلو کرنا چاہتا ہے, بس جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر کو چلتے جاؤ, ہاتھ پاؤں نہ مارنے پڑے. پھر تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ ہے ماحول کا اثر, یعنی جو اس کے ارد گرد ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, جو کچھ وہ سن رہا ہے, وہ اس کے اوپر اثر کرتا ہے. اسی لیے بالکل اگلی آیت جو ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, ٹھیک ہے, تو اس میں ذکر آیا ہے آنکھوں کا
اور کانوں کا اور دل کا. تو کان اور آنکھیں وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں جس سے ماحول انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کی تھاٹس کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ سوچ پھر اس کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے. تو ماحول بہت اثر کرتا ہے. آپ کہاں وقت گزار رہے ہیں. ماحول کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ یونیورسٹی میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ فون پہ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سن رہے ہیں. تو جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، وہ آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. پھر چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے غفلت، پرواہ نہ ہونا. تو اس میں خاص طور پر آخرت کا علم نہ ہونا، اس سے جہالت ہونا. آخرت کیا ہے، مجھے ایک دن کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو جن لوگوں کے اندر آخرت کے بارے میں شعور نہیں ہوتا، وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، یا پھر آخرت کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے کوئی چور دروازے رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے آخرت کے میں بچاؤ کے. تو ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ پھر کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے جس کی مثال مشرکین مکہ ہے. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو جب وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا اور کفر کیا. پانچویں جو وجہ ہے وہ انا پرستی ہے. انا پرستی یعنی ہٹ درمی، تعصب کا شکار ہونا، اور اپنے آپ کو درست سمجھنا، صحیح سمجھنا، اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نہ تو غور و فکر کرنا، بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو میں بتاتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میرے ماں باپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے خاندان کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہے، جو میرا فلسفہ حیات ہے، فلسفی آف لائف ہے، بس وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو انا پرستی ہے یہ بھی انسان کو کفر میں مبتلا کر سکتی ہے. اسی طرح عقلیت پسندی، عقل پسندی، ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر جج کرنا. اس میں تین چیزیں آ جائیں گی، تینوں چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جیسے نا غور و فکر میں جان کھپانا، ٹھیک ہے جو مجھے پتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے آگے مجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے سپر ایٹم جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا. تو جب اس کو بتایا گیا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا قرآن میں موجود ہے. اور قرآن اسے جب بتایا گیا کہ 1450 سال پہلے جو ہے ایک ایسے شخص کی زبان سے یہ ادا ہوا، یہ آیات ادا کی گئی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کا سائنس سے تعارف کوئی نہیں تھا، بلکہ سائنس کا پیدا ہی نہیں ہوئی. اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسلام ایک اچھا دین ہے، مطلب اسلام ٹھیک کہتا ہے. تو اس نے جنہوں نے ان کو یہ بتایا انہوں نے کہا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اسلام درست کہتا ہے، بٹ آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود مائی ریلیجن. تو میرا دین بالکل ٹھیک ہے، یا میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، اب حق جو بھی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ ایک مثال اور ہے ڈاکٹر مورس بکائے کی. ڈاکٹر مورس بکائے جو تھے انہیں جب پتا چلا، ان کو کسی طرح سے فرعون کی ممی کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع ملا، اور یہ پتا چلا کہ یہ جو ممی ہے اس کے اوپر سالٹ کی ایک لیئر ہے، اور یہ سالٹ کی لیئر سمندر میں اتنے سال جو ہے وہ ڈوبے رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر جم گئی ہے. اور یہ وہ فرعون ہے، رامسس 2 ہے، اس کی ممی ہے. تو انہیں جب یہ پتا چلا تو کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم تیری لاش کو جو ہے وہ بچا کر لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے. تو انہوں نے پھر عربی زبان سیکھی، خاص طور پر سیکھ کے انہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے اپنی عقل کو بڑا نہیں کہا، بلکہ غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے تعصب کا شکار ہو کر وہ اپنے ہی مذہب میں کمفرٹیبل رہتے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور اسی طرح انسان جو ہے وہ قربانی کا جذبہ جب نہیں رکھتا، جیسے آپ میں سے کسی بہن نے مجبوری کا لفظ دیا تھا کہ مجبوراً بھی لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں، تو مجبوراً کفر جو ہوتا ہے وہ دل سے نہیں کیا جاتا. جیسے ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے
उनके बारे में कुरान करीम में आता है, हुआ ये कि हजरत यासिर जो थे और हजरत सुमैया, उनको कत्ल कर दिया गया। अबू जहल ने उनको कत्ल कर दिया। सबसे पहली जो खातून शहीद हुई थी इस्लाम की राह में दीन की खातिर, वो हजरत सुमैया थी। अबू जहल ने उनके इस्लाम कबूल करने की वजह से उनको बर्छी मारी, वो दोनों जो थे शहीद हो गए। अम्मार बिन यासिर ने उनको मरते हुए भी देखा था और वो एक गुलाम होने की हैसियत से खुद भी तकालीफ जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन उनको इतना मारा गया, उनको जब मार रहे थे उनके जो आका थे काफिर, तो वो कहते थे कि तुम अल्लाह का इनकार कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहो। तो वो उस मार पीट के दौरान उनके मुंह से वो कुफरिया कलमे निकल गए। वो जो तकलीफ थी, एक इंसान का दिमाग माफ हुआ होता है, तो उनकी जुबान से वो कुफरिया कलमे निकल गए। इसके बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़ी पेशेमानी के साथ, बड़ी परेशानी के साथ जिक्र किया कि ये सूरत हाल हुई है। इस पर अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की थी कि जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो लेकिन जुबान से उसने कुफरिया कलमा कह दे तो वो काफिर नहीं होगा। ठीक है, तो मजबूरी में इंसान इस हद तक अगर आजमाया गया कि उसको फिजिकली टॉर्चर किया गया है और बहुत ज्यादा उसकी जान खतरे में है और फिर उसके मुंह से इस तरह के कलिमात निकल गए हैं, तो वो तो मजबूरी कंसिडर होती, लेकिन उसमें भी दिल से वो मोमिन होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि माहौल मतलब मुझे मारपीट की जाएगी या मुझसे माली मुकातिया कर दिया जाएगा और फिर वो हक को तस्लीम नहीं करता, तो वो काफिर है। और वो कुफर की वजह उसकी मतलब इन्हीं वजूहात में से एक वजह है कि वो सहल पसंद है, वो मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी आप देखें कि जो लोग रिवर्ट होते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो उनके साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है। उनको फिजिकली भी उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उन्हें घरों से निकाल दिया जाता है। वो जवान बच्चियां जो हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ऐसे में फिर अपने ईमान की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना कि ये कि इंसान दुनिया की मुश्किलात की वजह से दीन को छोड़ दे या कुफर का रास्ता इख्तियार कर दे। तो ये थी कुछ वजूहात, और कुफर की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। यहाँ तक अगर आप में से कोई बात शेयर करना चाहता है, कोई इनके जहन में कोई मिसाल है, कोई बात है, तो आप कर सकते हैं, फिर हम इससे आगे चलते। चलें, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आप इनको समझाएं ख्वाह ना समझाएं, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाए। अब दोबारा से एक दफा कुफर की वजूहात के ऊपर एक नजर डालते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो ईमान नहीं लाना चाहते। इनको आप बताएं तो भी इनको परवाह नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुसलसल उनके कानों और आंखों से वो चीजें उनके अंदर जा रही हैं जो हदायत को छुपाने वाली या हदायत के ऑपोजिट है, क्योंकि वो इस चीज का एहसास नहीं रखते कि उन्हें एक दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। आखिरत के दिन उनको उठाया जाएगा और इन तमाम मामलात के बारे में उनसे पूछा जाएगा। और क्योंकि ये कि वो मुतासिब होते हैं, वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, अपने तरीके, अपने खानदान, अपनी जात, अपनी खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं, इसलिए उनको कुछ भी समझा, उनके सामने आप कुरान की आयत पढ़ के सुना दें, उनको आप किसी भी तरीका से कौनी या शरई दलील दे दें, वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सारी वजूहात पीछे कार फरमा होती। और अगर इन सारी वजूहात को मैं एक ब्रैकेट में करूं तो वो होगी ख्वाहिश नफ्स, क्योंकि ख्वाहिश नफ्स ही जो है वो इंसान को तासुब अनापरस्ती में मुब्तला करती है। ख्वाहिश नफ्स ही इंसान को किसी भी जवाबदेही से लापरवाह कर देती है। वो ख्वाहिश नफ्स ही होती है जो इंसान को एक खास माहौल में कंफर्टेबल रखती है, और वो ख्वाहिश नफ्स ही होती है जो इंसान को सिर्फ दुनिया की तरफ लगाए रखती है और आखिरत से लापरवाह कर देती है। तो इसीलिए कुरान करीम में जिस माबूद का जिक्र किया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुनिया में
جس بھی غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کو جو مبغوض ہے، جو اللہ تعالیٰ جس سے بغض رکھتے ہیں، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ تو کفر کی پھر ساری وجوہات کو جب آپ ان بریکٹ کرتے ہیں تو کیا وجہ سامنے آ جاتی ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے۔ میم خواہش نفس انسان کی خواہش نفس۔ تو ہمارا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اپنے نفس کے ساتھ۔ اسی لیے جہاد بن نفس جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، سب سے بڑا۔ باقی کسی سے آپ نے جو مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ شیطان ہے چاہے وہ دیگر کفار ہیں، ان سب سے پہلے ہمیں اپنی نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی خواہش نفس کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا، پھر ہم کفر کے سے بچ بھی سکیں گے اور عمل بھی اللہ کی رضا کا کر سکیں گے۔ اچھا، کفر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دو اقسام میں ایک تو ہے اعتقادی کفر۔ اعتقادی کفر کیا ہے کہ انسان جو ایمان بالغیب کے ہم نے جو پڑھی تھی نا 6 ارکان، ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے تو وہ کیا ہوگا؟ اعتقادی کفر۔ اللہ کا ہی انکار کر دے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کی صفات کا انکار کرے، کسی صفت کا انکار کر دے، کسی ایک صفت کا انکار کر دے، جیسے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ البصیر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی اور ایسے، یا یہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا پھر یہ کہ جیسے ایتھیسٹ ہے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تو ہے لیکن ساتھ میں لات منات اور فلان بھی جو ہیں وہ بھی خدا ہیں۔ تو شرک ہو، شرک جلی ہو، یا پھر ایمان کی کسی بھی ایک شک سے انکار، یا پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں حضرت موسیٰ کو تو نبی مانتا ہوں، ان کے پیچھے جتنے انبیاء آئے ان کو مانتا ہوں، لیکن عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی نہیں مانتا۔ یا وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ، موسیٰ، داؤد اور فلاں کو نبی نہیں مانتا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اعتقادی کفر۔ پھر اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، میں نہیں مانتا کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، میں نہیں مانتا کہ جو ہے وہ کچھ جبریل تھے یا کچھ، یہ تو اس طرح اور اس طرح جو ہے وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور انہوں نے آگے بتایا۔ بہت ساری ایسی جب لوگ فلسفی میں پڑھتے ہیں نا اس طرح کے لایانی فلسفوں میں، تو وہ پھر بہت ساری ایسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لوگوں نے ایسی باتیں کی بھی، تو وہ کیا ہے؟ اعتقادی کفر، یعنی کسی بھی چیز سے۔ اچھا، لوگ کوئی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، میں آخرت کو بھی مانتا ہوں، میں تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تقدیر پر ایمان نہ لانا بھی اعتقادی کفر ہو جائے گا۔ تو اعتقادی کفر بیسیکلی غیب کے انکار کو کہتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب کا تعلق جتنی چیزوں سے ہے اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ اعتقادی کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی بشرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ چلے آپ۔ دوسرا کفر جو ہے وہ عملی کفر ہوتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ اعتقادی کفر، جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس آیت میں، جس کفر کا ذکر ہے وہ اعتقادی کفر ہے۔ دوسرا کفر ہوتا ہے عملی کفر۔ عملی کفر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انسان جو ہے وہ کسی خاص حکم سے، اللہ کے کسی خاص حکم سے انکار کر دے، جیسے سورہ آل عمران میں جہاں حج کا ذکر آیا نا کہ بندوں پر جو ہے وہ اللہ کے لیے حج بیت اللہ کا حج کرنا ہے، تو اس کے اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اس کے لیے انکار کیا، جس نے اس کا کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ غنی العالمین ہے، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں، تو وہاں پر کفر کیا تھا؟ بیسیکلی عملی کفر ہے۔ اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، تو مومنین سے تو قتال نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پر انہوں نے کون سا کفر کیا تھا؟ عملی کفر کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو ان کے ساتھ باقاعدہ مسلح جہاد کرنا پڑا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، کہہ دیا کہ جی نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ اس دن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ منکرین حدیث جو ہیں وہ نماز کے لیے اس طرح سے، جیسا کہ نماز پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اب چونکہ وہ حدیث کو مانتے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں نماز کے قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے یہ صرف دعا ہے. یعنی الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دعا. تو دعا ہے، وہ جیسے مرضی کر لیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی رکوع سجدے کریں. یہ نماز نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے. تو اب یہ کیا کیا انہوں نے؟ نماز کو ہی انکار کر دیا، ترک کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عملی کفر ہے. اب لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان پر اعتقادی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، لیکن عملاً وہ کفر کا شکار ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی بنی اسرائیل کا جہاں ذکر آتا ہے تو انہوں نے دین کی اپنی کتاب کا کچھ حصہ لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا. یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو دونوں کام کیے، قتل بھی کیا ایک دوسرے کو اور ان کو گھروں سے بھی نکالا. لیکن کتاب کا دوسرا حصہ جہاں یہ حکم تھا کہ وہ فدیہ دے کے اور لے کے چھڑائیں گے اپنی قیدیوں کو، اس پر انہوں نے عمل کیا. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا کفر ہے؟ پھر یہ عملی کفر ہے. اب وہ ویسے تو ایمان لاتے ہیں تورات پہ، لیکن کیا کرتے ہیں جب عمل کی باری آتی ہے تو کتاب کا ایک حصہ لیتے ہیں اور ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. تو تم میں سے جو کچھ یہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور قیامت میں اس سے زیادہ عذاب، زیادہ بڑا عذاب جو ہے اس کی طرف وہ لوٹایا جائے گا. تو اب جو لمحہ فکریہ ہے اس آیت کو اتنا پڑھ کے اور سمجھ کے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ ان میں سے میجورٹی عملی کفر کا شکار. اب یہاں پر میں لیسن کو وائنڈ اپ کروں گی. کیا وقت ہو گیا؟ میرے پاس گھڑی سامنے نہیں ہے. ہاں جی، آلموسٹ آپ کے 6 منٹ رہ گئے. اچھا، تو آپ اب یہاں سے مجھے بتائیے کہ وہ کون کون سی عملی کفر کی مثالیں ہیں. سالڈ مثالیں دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 2-3 منٹ میں صرف لوں گی، پھر کلاس وائنڈ اپ کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے جو ہے اگلی آیت جو ہے اس سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ڈسکشن کر کے. جی بتائیے. میں بتاؤں؟ جی مختصر ایک ایک کر کے بتاتے جائے تاکہ سب کی باری آ جائے تھوڑی سی دیر. میم زکوٰۃ نہیں لوگ ادا کرتے، سب سے زیادہ میجر جو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بس جزاک اللہ خیر نورین. زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے پھر ہیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیتے نہیں، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی مل جائے، کوئی فتویٰ مل جائے کہ وہ نہ ادا کرنی پڑے. اس کے لیے عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو سونا ہوتا ہے یا جو بھی مال ہوتا ہے ان کو اپنے بچوں کے نام لگا دیتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور حالانکہ عملاً بچے اس کے مالک نہیں ہوتے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہیلا ہے جیسا اصحاب سبت نے کیا تھا. اور اصحاب سبت کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو انہوں نے جمعے کو جال لگا دیا اور اتوار کو وہ نکال لیتے تھے باہر اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑی. تو یہ جو ہیلے بہانے کر کے اللہ کے حکم کو ٹالنا ہے عملی کفر کی ایک مثال ہے. جی میں آصف. بہنوں اور بیٹیوں کو زیادہ حصہ نہیں دیتے. بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہاری شادیوں پہ جہیز دے دیا تھا تمہیں، بس یہ تمہاری طرف سے ہو گیا. اچھا، نہ صرف یہ کہ بھائی ایسا کہتے ہیں، باپ اور مائیں جو ہے وہ بیٹیوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں باپ کی موت کے بعد کہ تم بھائیوں سے حصہ لوگی، انہیں گھر سے بے گھر کرو گی. تم جبرن ان سے جو ہے وہ یا ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے ان کے حصے جو ہیں وہ بھائیوں کے نام لگوائے جاتے ہیں. یہ بھی عملی کفر کی ایک مثال ہے. جی میم بلکہ یہ کہا جاتا ہے، معذرت کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی بھائیوں کی چیز، تم نے اس پہ کیوں نظر رکھی ہوئی ہے. یعنی وہ قرآن کے اس حصے کو مانتے ہی نہیں،
کہ بیٹیوں کا وراثت میں اس کا حصہ ہے. بجی میں دو چیزیں بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ آج بھی جو ہے نا لڑکیوں کو پتہ چلے کہ پیدائش ہونے والی ہے تو ان کو سمجھے زندہ ہی مار دیتے ہیں. اور نمبر ایک یہ بات یہ کہ ایک سے دم سے بھول گئی. جی رخسانہ تب تک آپ بتائیے. سوہا آپ میں یاد کیجیے آپ آیتوں کو ہی نہ ماننا، جیسے یہ طلاق کا اور حلالے کے معاملات ہیں یہ سارے. ایگزیکٹلی طلاق کے معاملات میں جو ہے اور حلالہ. اب حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آج حلالہ رائج ہے اس کے کرنے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے. یہ جائز طریقہ نہیں ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے عورت کی شادی 1 یا 2 دن کے لیے کسی مرد سے کرا دی جائے اور پھر اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے شادی کرا دی جائے. یہ سخت غلط چیز ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے. جی فوزیہ ظفر. جی سود بہت زیادہ عام ہو گیا ہر چیز پہ. سود آپ دیکھیں آپ کا سارا بینکنگ سسٹم سود پہ چل رہا ہے اور ہم فتوے لے کر اس چیز پر راضی ہیں کہ ہم سود کھا لیں. ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بیوہ ہیں ایک اور انہوں نے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے تو ان کے پاس فتویٰ ہے کہ بیوہ کے لیے سود جائز. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے، مومنوں سے یہ کہا گیا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نہیں ایسا کرتے، کیا نہیں کرتے؟ اللہ اسے پچھلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مومن ہو تو جو باقی رہ گیا ہے ربا میں سے اس کو چھوڑ دو. یعنی پہلے چلو تم کھاتے رہے، تمہیں نہیں پتا تھا، اب تمہیں پتا چل گیا کہ سود حرام ہے تو باقی بھی نہیں لینا تم نے سود میں سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اگر پھر بھی تم ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. لیکن ہم کھا رہے ہیں سود مزے سے، فتوے لے کے کھا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. جی عائشہ حمزہ. جی وہ جو ایک ہمارا ہوتا ہے خواتین کی محفل میں کسی پہ نکتہ چینی کرنا، کسی پہ کمنٹ پاس کرنا، یہ بہت زیادہ ہم خواتین زیادہ کرتی ہیں. حالانکہ قرآن میں اس چیز سے منع بھی کیا گیا ہے کہ آپ کسی پہ اس طرح سے بات نہ کریں، کسی کے نام نہ بگاڑیں. سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ آپ کسی کے لیے ایسے القاب، کسی پہ نکتہ چینی کرنا، کسی کو آنکھوں کے ساتھ اشارے کرنا، غیبت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. جی سوہا نے وہ یہ تھا کہ علم نزدیک ہونے کے، آسانیاں ہونے کے باوجود ہم علم نہیں سیکھتے ہیں دین کا نا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جان لو وَاعْلَمُوا، اس چیز کو جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن ہم دین کے علم کو پسے پش ڈالے بیٹھے. جی شہری عباس. ناپ تول میں کمی. ناپ تول میں کمی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. لیکن ہم اس پہ پرواہ نہیں کرتے. جی عائشہ عابد. بس ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جی عائشہ. حج اور عمرہ کی استاد رکھنے کے باوجود لوگ حج ادا نہیں کرتے، اپنی جو دنیاوی ڈیلے کرتے جاتے، بالکل ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اخیر عمر کے لیے سوچتے رہتے ہیں جی ابھی یہ کام کر لیں پھر کریں گے، وہ کام کر لیں پھر کریں گے، اور پھر کیا پتا ہوتا ہے وہ پھر آتی ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج عمرہ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، خاص طور پہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی. کتنی بڑی بات ہے یہ، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. چلیں جی اب کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے کل ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے، اتنی عملی کفر کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد